السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو صحت، عافیت، گھروں میں سکون، قرآن کا نور، ایمان کی مضبوطی، نیکیوں پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ان کو قبول بھی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، ورنہ تو یہ ساری محنتیں ہماری کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں جو نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قرب ہم کو نصیب کرے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کو محسوس کریں، ایمان کی مٹھاس کو چکھیں۔ اور وہ قرآن کے علاوہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہم قرآن کا ساتھ نہیں رکھیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتا ہے نا۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہی دنیا ہے نا آپ کی، یہی گھر ہوتا ہے، یہی ہوا ہے، یہی سورج ہے، لیکن جب یہ سردیوں میں ہوتا ہے تو کیسے اس کی حرارت میں کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک میں کوئی بہت بڑی سائنٹیفک وہ بات نہیں کری، لیکن میں آپ کے احساس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں نا، تو سردیاں آتی ہیں تو آپ کمبل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آپ ہیٹر لگانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہی ہوا ہے، وہی سورج ہے، وہی دنیا ہے۔ اور جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو ہیٹنگ کے نام سے آپ کو گرمی لگنے لگ جاتی ہے، اور کمبل کو دیکھ کے ہی آپ کہتے ہیں ہائے 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 پرے کر لیں اس کو، کوئی ٹھنڈک والی بات کریں۔ یعنی وہی چیزیں سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن ایک دم احساس بدل جاتا ہے۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو کیسے چینج کرتا ہے، اتنے سٹل طریقے سے چینج کرتا ہے کہ ہم ایک وقت میں اس چیز کے لیے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ہیٹنگ کے لیے ڈیسپریٹ ہیں، آپ گرم کپڑوں کے لیے ڈیسپریٹ ہیں، اور تھوڑا ہی ٹائم گزرتا ہے اور اسی گھر میں، اسی ہوا میں، اسی دنیا میں، اسی سورج کے ساتھ آپ کو ایک دم ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کو وہی چیزیں جو گرمی دینے والی ہیں وہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا رب ہے۔ یہ جو آیتیں نہیں آپ پڑھتے اس میں سورہ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ قرآن ہی آپ کو بتاتا ہے نا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اب آپ دیکھیں رات کی کیفیت کتنی فرق ہوتی ہے۔ رات کو خدا نخواستہ کوئی چیز کم پڑ جائے، پانی بند ہے گھر میں، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا کچھ، تو آپ کی کیفیت اور زیادہ ڈر والی ہوتی ہے۔ آپ زیادہ ڈرتے ہیں رات کے وقت، زیادہ خوف کھاتے ہیں، زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں بجائے دن کے۔ جس وقت دن میں کوئی بندہ خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو انسان کو روشنی میں نا حوصلہ ہوتا ہے۔ دن میں آپ کو کام کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن رات میں آپ کو کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ یعنی دن کی کیفیت اور رات کی کیفیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سبحان اللہ، دن کے کاموں میں اور رات کے کاموں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور جو کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، لوگوں کے نفع کی چیزیں جو آپ کسی اور طریقے سے نہیں لے کر جا سکتے، کشتی لے جاتی ہے۔ بڑے بڑے، ایک دفعہ ہم اس میں جرمنی گئے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ سمندر میں یہ جہاز جا رہا تھا اور اس کے اوپر اتنے کنٹینر سے، اتنے بھاری کنٹینر سے، آپ گن نہیں سک رہے تھے، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یا اللہ کس طریقے سے یہ کشتی چل رہی ہے پانی کے اوپر، ڈوبتی نہیں،
ہم سوئی پھینکے تو ڈوب جائے، پتھر پھینکے تو ڈوب جائے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ پانی کے اوپر چلتی رہتی ہیں؟ یہ بہت بڑا معجزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو اور وہ لوگوں کے فائدے کی چیز. اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، سبحان اللہ، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ہم کتنے تنگ ہوتے ہیں نا پانی کے آنے سے، اوئے ہوئے بارش ہو گئی ہے، اب تو سارا پروگرام غلط ہو گیا اور یہ آج ہی آنی تھی. نعوذ باللہ، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اس بارش کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. افریقن کنٹریز میں جا کے دیکھیں جہاں بارش نہیں ہوتی، وہ کیسے ترستے ہیں بارش کو اور دعائیں مانگتے ہیں. اور یہاں بارش ہوتی ہے تو لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں جیسے نعوذ باللہ خدا ہیں، کہ ان کو ساری حکمتیں پتہ ہے کہ بارش اب نہیں ہونی چاہیے اور اب ہونی چاہیے. یہ زمین کی ضرورت، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورے کرنے کے لیے یہ تو ہو کے ہی رہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام اگر بندوں کے سر پہ چھوڑتا تو بندے تو اجاڑ ویران کر دیتے اس زمین کو، کیونکہ نہ ان میں حکمت ہوتی ہے اور نہ ان میں سمجھ ہے اور نہ وہ کسی کو پال سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے. اس کی اور بھی مخلوق ہے جس نے اس کو پالنا ہو، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پالنا ہوتا ہے. ہم ہی نہیں ہیں کہ ہمیں آج بارش بری لگ رہی ہے تو بارش ہو ہی نہ. زمین میں کتنے کیڑے ہیں، کتنے پودے ہیں، کتنی بوٹیاں ہیں جنہوں نے اگنا ہوتا ہے اور انہوں نے پوری زمین کا نظام چلنا ہوتا ہے. ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس پانی سے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو اس کی موت کے بعد وہ زندہ کر دیتا ہے. اور پھر نشانیاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کا مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہوئی ہے جن کو دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں. ان کے رنگ، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے، ان کی سمجھ. چھوٹا سا کیڑا وہ کام کر جاتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ آپ نے اس کو کیسے پروگرام کیا ہوا ہے، کیسی اس کی زندگی چل رہی ہے اور کس قدر خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی آنے جانے میں یہ بات تھی کہ ہوا کیسے ایک دم موسم کو بدل دیتی ہے. اور وہ بادل جو والسحاب المسخر بین السماء والارض، وہ بادل جو تسخیر کیے گئے ہیں، جو صرف کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو مسخر کیا گیا ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹکے پڑے ہوتے ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ نے کہا اس قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتی ہو. عقل جو ہے نا، وہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ اللہ کے خلاف نہیں استعمال کرنی. عقل یعنی سارا کچھ بینیفٹ اٹھائیں اور اللہ کے خلاف بول رہے ہوں. یعنی اگر آپ بارش کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی الٹیمیٹلی بات کدھر تک جا پہنچتی ہے؟ کس نے بارش برسائی ہے؟ کس کے ساتھ یہ شکوہ ہو رہا ہے؟ کس کی حکمت کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ تو بہت سوچ سمجھ کے، اور قرآن سے جب آپ جڑ جائیں گے نا تو ہر چیز، آپ کی زبان، آپ کے اعمال، آپ کی نیتیں محتاط ہو جاتی ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بندہ ڈیل کرنے لگ جاتا ہے نا، سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں. ہماری عقل اب کی لمٹ ہے، ہماری آنکھوں کی لمٹ ہے، اسی طرح ہماری زبان کی بھی لمٹ ہے. ہر چیز کو اپنی لمٹ میں ہی رہتی ہے تو ٹھیک ہے نا. جیسے سمندر اپنی لمٹ میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے، جب سونامی آتا ہے تو وہ اپنی لمٹس کو توڑتا ہے تو کتنی بربادیاں ہو جاتی ہیں نا. اسی طرح زبان کی بھی لمٹ ہے. اگر ہم خدا نہ خواستہ اس کو نہیں روکتے تو خرابیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یہ بھی ایک بہت پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقویٰ کی بات کی ہے نا. تو تقویٰ متقی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ متقی غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ متقی غلطیوں سے پاک ہو جائے. غلطیوں سے پاک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں اللہ کے پیغمبر. اب ہم چاہے کتنے بھی تقویٰ والے ہو جائیں، کتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، کتنے بھی محتاط ہو جائیں، غلطیاں ہوتی ہیں.
یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ایک انسان سے غلطی ہوگی تبھی تو وہ کہتے ہیں نا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا واسطہ دے کے انسان، ہمارے ٹیچر نے اتنا پیارا پڑھایا الحمدللہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو رب کا ہونے کا واسطہ دیتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی تو ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں بخشیں گے، آپ ہی ہمیں معاف کریں گے، آپ اپنی رب ہونے کی وسیلے سے کہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس کس جگہ پہ غلطی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، تو آپ ہمیں بخش دیجیے۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت نصیب کرتا ہے، اور دوسرا کہ غلطی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقوی والے نہیں ہیں۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، بہت محتاط ہونے کے باوجود بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن متقی غلطی پہ جمتے نہیں ہیں اور وہ فوراً کے فوراً دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ بس اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان بہت ضروری ہے، اور پہچان کے لیے کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بچہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، اور ہم بھی جب غور فکر کرنے لگ جائیں گے اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ کو دیکھیں گے تو اور قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے گا۔ بس اتنی سی کوشش کرنی ہوتی ہے، روز کے روز تھوڑی سی یہ ایکسرسائز اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اپنی زبان کی ضرور کر لینی چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو ہماری ٹیچر نے یہ بھی پڑھایا، اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں جہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قولوا آمنا باللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب کہو کہ تم ایمان لائے، تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ مومن ایمان لاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں ایمان لاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف زبان سے کہہ دینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایمان لائے، یا پھر آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں سچ مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، میں سچ مانتی ہوں کہ اللہ کی پیغمبر ہے۔ نہیں، اس ایمان میں آپ کی زبان بھی کام کرے گی، آپ کا دل اس کی تصدیق کرے گا اور ایمان سے بھرا ہوا ہوگا کہ پکا یقین ہے، اور آپ کا عمل اس کو کنفرم کرے گا۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی ڈراپ ہوتی ہے تو ایمان پکا نہیں ہے، ایمان میں نقص ہے۔ اور وہ تو شروع میں منافقین کی نشانی ہے نا، کہ منافقین کیا کہتے تھے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور سورۃ المنافقون، یا کون سی سورت ہے جس میں آگے جا کے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا نا عبداللہ بن ابی، اور کہتا ہوتا تھا کہ، اور قرآن پاک میں بھی آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہیں آپ، ہم مانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ان کے ایمان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کا عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ سیلف ڈسیپشن جو ہے نا کہ ہائی ہم کلمہ گو ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو آپ ہمیں جج نہ کریں، یہ سیلف ڈسیپشن سے ہم کو نکلنا پڑے گا۔ جب تک ہمارا عمل اس قول کو کنفرم نہیں کر رہا نا، وہ میچ نہیں کر رہا، تو پھر یعنی ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کب تک ہم دھوکہ دیں گے؟ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے جس وقت بلاوا آ جائے واپسی کا، کہ کس دھوکے میں ہیں۔ شیطان نے ہمیں کیا کہہ کے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو اس ہر وقت بلیم کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ تو ہم کو جہنم سے ڈراتے رہتے ہو، آپ اللہ سے ڈراتے رہتے ہو، پیار کی باتیں کیا کرو، حوصلے کی باتیں کیا کرو۔ بے شک یہ باتیں کرنی چاہیے، لیکن ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا جو میں کلمہ پڑھ رہی ہوں میرا دل پکا یقین رکھتا ہے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور میں نے ان اعمال کا جواب دینا ہے؟ کیا میرا عمل
اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے جو بات میں اپنی زبان سے کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ اور آخرت پہ کے دن پر یقین رکھتی ہوں کہ آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو میرے عمل بدلے ہوئے ہیں، میرے عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں بھی یا نہیں، یا میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے اور یہ کہتے کہتے کہ مجھے جج نہ کرو، لوگوں کو کہتے کہتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی، تو پھر کس جگہ پہ اینڈ اپ کروں گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایمان منافقین کا صرف اس لیے ریجیکٹ ہوا تھا، قول ان کا بھی بڑا اچھا تھا، کلمہ ان کے پاس بھی تھا، لیکن ان کا عمل اس چیز کو کنفرم نہیں کر رہا تھا۔ تو ہم آج اپنے عمل کو دیکھ لیں، کیا ہمارا عمل ہمارے قول کو کنفرم کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ تین چیزیں، زبان، دل اور عمل، یہ تینوں ایک ہی پیج پہ ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے یہ کام کروا لے اپنی رضا کا، اور ہمارے کلمہ طیبہ کو ہماری پوری زندگی پہ محیط کر دے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فلی سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، دعا مانگا کریں، رضیت باللہ ربا بھی پڑھا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔